أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب المعلم الحق بالحق مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. آل محمد کی ذات پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے تیری خدائے مہربان، دی مجھے دین پیغمبر کی خبر. حمد ہے تیری خدائے مہربان، دی مجھے دین پیغمبر کی خبر. اور کس قدر کرم ہے تیرا بے حساب مجھ سا بندہ اور غلام ابو تراب. شکر ہے تیرا اے خالق سرو و سمن، تو نے بخشا ہے مجھے عشق حسن. تو نے بخشا ہے مجھے عشق حسن. رحمتوں کی حد ہے رب مشرقین، بچپنے سے ہوں میں عزادار حسین. بچپنے سے ہوں میں عزادار حسین. رنج و دنیا سے میں آزاد ہوں، کیوں پرصدار سجد سجاد ہوں. پرصدار سجد سجاد ہوں. علم معلوم سے نامعلوم کی معرفت ہے پانچویں معصوم کی. شکر ہے رستہ نہیں فاسق میرا، کیوں شکر ہے اگر شکر ہے رستہ نہیں فاسق میرا، کیوں کیونکہ رہنما ہے جعفر الصادق میرا. رہنما ہے جعفر الصادق میرا، اس لیے محفوظ نرم جو غم سے ہوں. منسلک میں موسیٰ کاظم سے ہوں. منسلک میں موسیٰ کاظم سے ہوں. شکر ہے تیرا اے خالق ارض و سما، وارث مقصود ہے مولا رضا. اور تقویٰ کرنے کے لیے ہے مولا تقی، اور مہربانی کم نہیں مجھ پر تیری. میں قصیدہ خانے دربار نکی، اور کیا ہوگی میری کاراگری. حفظ ہے اس میں امام حسن عسکری. بس چمکتا ہے ستارہ وقت کا، منتظر ہوں میں امام وقت کا. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. اور محمد والے محمد برادر ماشاءاللہ. بسم مبارکہ میری پہلی حاضری پہلی نوکری ہے، اور میں اس چہروں سے آشنا ہوں. اور میں جب بھی کسی نئی جگہ پہ پڑھنے کے لیے گیا ہوں، میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا، اور نہ میں نے یہ کبھی سوچا ہے. اور نہ آپ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں، نہ میں آپ لوگوں کے لیے اجنبی ہوں، کیونکہ اجنبیوں میں نے جایا کرتا ہوں. اور میں نے جب بھی کسی نئی جگہ پہ پڑھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان کا مزاج میرے ساتھ ملے گا نہیں ملے گا. لیکن میرا مزاج ہر بندے کے ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ علی والوں کا مزاج ایک ہوتا ہے. جہاں بھی ہوں ان کا مزاج ایک ہوتا ہے. بات شروع کرتے ہیں جہاں تک مولا نے چاہا. لکھنؤ کے ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا، قبلہ آپ شان رسالت میں کوئی لفظ کریے. ماشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں میں شان رسالت میں کیا لفظ کہوں جو عرب جیسی جہالت کی راجدانی میں آ کے بغیر کسی استاد کے پوری
کائنات کا استاد کہلائے اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا بات کیا بات جو بغیر کسی استاد کے پوری کائنات کا استاد کہلائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک آیا مجیدہ میں رسول اللہ سے علماء نے سکن قرار دی ہے کہ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ واہ خدا بند کریم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رسول کو ارسال کیا کیسے؟ شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ واہ جی واہ۔ میں نے اپنے رسول کو شاہد بنا کے ارسال کیا، مبشر بنا کے ارسال کیا اور نذیر بنا کے ارسال کیا۔ اور میں جتنی دیر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جتنی دیر بھی شروع کروں گا، میں اپنے پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک کا خود ذمہ دار ہوں۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا میں نے اپنے رسول کو ارسال کیا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ اور آج سوشل میڈیا کے ساتھ ہر بندہ منسلک ہے، ہر بندے نے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے صدر نے خاکے اشاعہ کیے اور شان رسالت میں گستاخی کی۔ انہوں نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، پھر فیس بک پہ آگ لگ گئی، ہر بندہ کہنے لگا جی گستاخ رسول کو سزا دی جائے، گستاخ رسول کو سزا دی جائے۔ جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے، میں بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھتا ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ تم رسول کو رسول کب سے مانتے ہو؟ پہلے تم بتاؤ کہ تم رسول کو رسول کب سے مانتے ہو؟ تمہارا عقیدہ ہے 40 برس کے بعد نبی ہے، جس نے پالا نعوذ باللہ وہ کافر ہے، نعوذ باللہ سینے میں نجاست اور غلاظت تھی۔ اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے، اگر یہ تمہارا رسول ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے، تو پھر مجھے بتاؤ اگر یہ تمہارا عقیدہ اور یہ تمہارا رسول ہے تو پھر سب سے بڑے گستاخ تو تم خود ہو، سب سے پہلے سزا تمہیں دینی چاہیے۔ اب کس رسول کی شان میں انہوں نے گستاخی کی جس کے لیے خدا بند کریم نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ میں نے اپنے رسول کو، میں نے اپنے حبیب کو، میں نے اپنے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر ادھر بھی آ کے اس آیت کے ترجمے میں بھی آ کے بندوں نے جلدی پھٹے لگانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی عالمین کے لیے رحمت تو ہے لیکن عالم دو ہیں، اب عالم دو ہیں لیکن میں نہیں کہتا دو ہے، کیونکہ انہوں نے سلطان باہو میں خود لکھا کہ 18,000 عالم ہے، انہوں نے خود لکھا کہ 18,000 عالم ہیں۔ اب میں نہ 18,000 پہ جاتا ہوں نہ 2 عالم پہ رہتا ہوں، اب قرآن کی بارگاہ میں آتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں عالم کتنے ہیں، محمد کتنے عالمین کے لیے رحمت ہے، تو فوراً قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، محمد عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا عالم 2 ہے یا 18,000 ہے، اب جتنے عالمین کا اللہ رب ہے اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت ہے۔ جتنے عالمین کا اللہ رب ہے اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت ہے۔ اب سوال میرا یہ صرف جشن منانا نہیں چاہیے کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، بلکہ ہماری زندگی اسی سے چلتی ہے، ہمارے ساتھ سے اسی کے صدقے میں چلتی ہے۔ لیکن میرا سوال ہے کیونکہ مجلس ہو یا جشن ہو، کوشش کرنی چاہیے، ہر پڑھنے والے کو کوشش کرنی چاہیے ایک میسیج، ایک پیغام دینا چاہیے جس میں اس کی عاقبت بھی ہو جائے، سننے والے کی عاقبت بھی ہو جائے۔ کہ سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے اگر نبی رحمت للعالمین ہے پھر تم دہشت گرد کیوں بن گئے؟ اگر نبی رحمت للعالمین ہے پھر تم نے شان رسالت میں گستاخیاں کیوں کی؟ اگر نبی رحمت للعالمین ہے تم ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر نبی رحمت للعالمین ہے پھر تم ایک دوسرے کے
کیوں ہو؟ اگر نبی رحمت للعالمین ہے پھر تم دوسروں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ ان کی دہشت گردیاں کرنے سے لے کر شان رسالت میں گستاخی کرنے تک مجھے پتہ چل گیا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، پھر دہشت گردیاں بھی کی، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، پھر لوگوں کا حق بھی کھایا، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، پھر شان رسالت میں انہوں نے گستاخیاں بھی کی۔ مجھے وجہ کا پتہ چل گیا، میری سمجھ میں بات آ گئی کہ انہوں نے محمد کا کلمہ زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا۔ انہوں نے محمد کا کلمہ کو جلدی آپ کے مزاج کے مطابق لے آؤں گا، سر مجھے تھوڑا سا صبر کرنا، میرے ساتھ تھوڑا چلتے جاؤ۔ انہوں نے محمد کا کلمہ زبان سے پڑھا، دل سے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ اب کون کرے گا شان رسالت کی حفاظت؟ اب کوئی تو ایسا ہو جو شان رسالت کی حفاظت کرے۔ اب کس نے شان رسالت کی حفاظت کی؟ کس نے رسول کی حفاظت کی؟ بڑی ہوئی تھی مسجد، ایک بندہ آ گیا، وہ قصیدہ ہجریہ لکھ کے لایا۔ اب قصیدہ ہجریہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کی شان کی گستاخی کی جائے۔ اس نے میں بچہ ہوں، مجھے احساس تنہائی محسوس نہ ہو، کیونکہ مجھے تنہائی سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ وہ بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا، اس نے پاک رسول کی شان میں گستاخی کی۔ رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کی زبان کاٹے گا؟ ایک بندہ ادھر سے اٹھا، یا رسول اللہ میں کاٹوں گا۔ فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا رسول فرماتے کون ہے جو اس کی زبان کاٹے گا؟ ایک بندہ ادھر سے اٹھا، یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ رسول فرماتے تو بھی بیٹھ جا۔ تیسری بار رسول فرماتے ہیں یا علی اس کی زبان کاٹ دو، یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ علی اٹھے، اسے پکڑا اور پکڑ کے مدینے سے باہر لے گئے۔ جب مدینے کے باہر آئے، علی نے اسے 3000 درہم بھی دیے اور ایک اونٹنی بھی دی۔ اب علی کی تبلیغ دیکھنا، علی نے اسے 3000 درہم بھی دیے اور علی نے اسے ایک اونٹنی بھی دی۔ وہ کر کے آیا تھا شان رسالت میں گستاخی، لیکن علی نے اسے 3000 درہم بھی دیے اور ایک اونٹنی بھی دی۔ اب علی فرماتے ہیں یہ لے اور راتوں رات مدینہ چھوڑ دے۔ اب ادھر صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا۔ جب فجر کا وقت ہوا نا، جو بندے گستاخی رسول کر کے گیا تھا، وہی بندہ واپس مسجد میں آیا، صحابہ کرام نے پکڑا، رسول کے پاس لے کے آئے۔ یا رسول اللہ رات آپ نے اسے نکالا تھا، یہ پھر آ گیا۔ وہ بندہ کانپنے لگا، کانپتے ہوئے آپ سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے غلطی معاف، کل میں تیری شان میں گستاخی کر کے گیا تھا، آج میں تیری شان میں نعت لکھ کے لایا ہوں، آج میں تیری شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی سے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو، یا رسول اللہ یہ تو ابھی بھی صحیح سلامت ہے۔ رسول فرماتا خاموش، علی نے تلوار سے اس کی زبان نہیں کاٹی، علی نے اپنے کردار سے اس کی زبان کاٹی۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول علی نے اپنے کردار سے زبان کاٹی اور دین سے تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا۔ یہی تو وجہ ہے۔ مجھے تھوڑا سا بول کے بتا دیں کہ کس نے بتایا کہ وہ ہے؟ رسول نے بتایا نا کہ وہ ہے۔ اب رسول نے تو بتا دیا، اب وہ ہے، اس کا مطلب ہے اگر رسول کہہ دے وہ ہے تو بس پھر وہ ہے، یعنی اس کی ہے وہ ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ وہ ہے، یہی وجہ ہے۔ چلیے پتا چلا توحید ٹکی ہے رسول کی زبان پر۔ اب یہی تو وجہ ہے جب جناب بلال عرب کے بدوؤں نے، عرب کے جاہلوں نے خاکدار بستر پہ لٹایا اور کوڑے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے بلال اللہ کتنے ہیں؟ کہا ایک، کہا دیکھا ہے؟ کہا نہیں، کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا
کہا نہیں. کہا اللہ کا پتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا پتہ کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا بلال جب تو نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں، دیکھا نہیں، دیکھنا چاہتا نہیں، پتہ نہیں، پتہ کرنا چاہتا نہیں، پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے؟ بلال کا مجھے کہتا ہے بکواس بند کر، محمد نے نہیں کہا وہ ایک ہے، محمد نے نہیں کہا وہ ایک ہے. ادھر کلمہ پڑھا، آزادی ملی، ادھر بلال بیٹھے، ادھر رسول بیٹھے. اب ایک ہی پلیٹ میں برکیاں رسول بھی لگا رہے ہیں، بلال بھی کھا رہے ہیں. ایک ہی پلیٹ میں رسول بھی کھا رہے ہیں، بلال بھی کھا رہے ہیں. جیسے ہی ابو جہل قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں اے محمد میں اس لیے تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، تو نے کمی کمی کو ساتھ بٹھا لیا. اے محمد میں اس لیے تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، اے محمد میں اس لیے تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، تو نے کمی کمی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اے محمد مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی، اے محمد مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی. بطول کا بابا مسکرایا، مسکرا کے فرماتے اگر تجھے میرے دین کی سمجھ ہوتی تو تم ابو جہل ہوتا. فرمایا اگر تجھے میرے دین کی سمجھ ہوتی تو تم ابو جہل ہوتا. تو ابو جہل رسول نے اس وقت بتا دیا جسے محمد کے دین کی سمجھ نہ ہو وہ کل بھی ابو جہل تھا، وہ آج بھی ابو جہل ہے. جسے محمد کے دین کی سمجھ نہ ہو کہ محمد میں اس لیے تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، تو نے کمی کمی کو ساتھ بٹھا لیا. اے محمد مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی، اے محمد مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی. اے محمد جسے تو اپنے ساتھ برکیاں لگوا رہا ہے نا، اگر یہ میرے پاس ہوتا میں اپنے بیمار اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں دینا پسند نہ کرتا. اب رسول کے چہرے پہ جلال آیا. اب رسول اپنی مسجد سے اٹھے اور فرماتے اے ابو جہل اب جس کے ہاتھ میں اپنے بیمار اونٹ کی لگام دینا پسند نہیں نہ کرتا، اگر میں اسی کے ہاتھ میں سورج کی لگام نہ دے دوں تو مجھے محمد یہ محبت رسول اسے عاشق رسول کہتے ہیں. اب بتاؤں عاشق رسول محمد و آل محمد کو جو بندہ مانتا ہے اس کی زندگی اور موت کا معیار جشن میں بتانے لگا. زندگی کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں. قرآن کی سورہ یاسین کے آیت مجید میں جتنی دیر بھی آپ کے سامنے پڑھنا، جتنی دیر بھی آپ کو ضرورت دینی ہے، یا میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا یا میں نے محمد کا فرمان پڑھنا. دو چیزیں میں نے پڑھنی، تیسری چیز میں نے بسم اللہ. یہ بھی نا ایک قسم کی داد ہوتی ہے، ایک قسم کی شاباش ہوتی ہے. نعرہ حیدری کافی سمجھدار ہے. بسم اللہ کہ سورہ یاسین کی آیت مجیدہ ہے، آیت نمبر 12 ہے. خدا بند کریم میں ارشاد ہے ان نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء احصيناه في امام مبين. خدا بند کریم نے فرمایا ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کا اختیار امام مبین کو دے رکھا ہے. اور ہم نے ہر چیز کا اختیار امام مبین کو دے رکھا ہے. اب فرمایا ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں. اب اسی آیت کو لے کے ایک بندہ میرے صادق العطرت مولا کی بارگاہ میں آیا. ایک بندہ جب بارگاہ میں آ گیا نا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں یہ جو سورہ یاسین کی آیت مجیدہ ہے اس میں زندگی کا بھی ذکر ہے، اس میں موت کا بھی ذکر ہے، اس میں زندگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں موت کا بھی ذکر ہے. مولا یہ تو سورہ یاسین ہے. مولا سورہ یاسین تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب وہ بندہ زندگی کے آخری لمحات میں ہو، جب کوئی بندہ جاگنے کے عالم میں ہو. مولا سورہ یاسین تو اس وقت پڑھی جاتی ہے. مولا اس میں زندگی کا بھی ذکر ہے، مولا اس میں موت کا بھی ذکر ہے. میرے صادق مولا اب چلے میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں. علی کے بیٹے، بطول کے لال، حسن کے حسن، حسین کی شجاعت کے وارث نے سجاد کی عبادت کو چہرے پہ سجایا. باقر معلوم کے علم کا وارث بن کے میرے چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں بندہ خدا اس زندگی اور موت سے مراد تو کیا سمجھتا ہے؟ سانس چل رہی ہے تو زندہ ہے، سانس بند ہو گئی تو مردہ ہے. پر فرماتے ہیں زندگی اور موت سے مراد یہ نہیں کہ سانس چل رہی ہے تو زندہ ہے، سانس بند ہو گئی تو مردہ ہے. پر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اس زندگی اور موت سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ ہم آل محمد کے
فرمایا ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں نے اپنے رسول کو ارسال کیا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، میں نے اپنے رسول کو ارسال کیا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد شاہد ہے، نبی 40 سال کے بعد مبشر ہے، نبی 40 سال کے بعد نذیر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا نبی جب سے ہے تب سے شاہد ہے، نبی جب سے ہے تب سے مبشر ہے، نبی جب سے ہے تب سے نذیر ہے۔ اب نبی نبی کب سے ہے؟ خود میرے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کن تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا۔ ایک بار محمد والے محمد کی ذات سلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ چلے میں اس سے پہلے ایک اور مولا کا فرمان پڑھ دیتا ہوں، اور صلوات پڑھنی بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر فضیلت صلوات کا پتہ ہو پھر پڑھنے کا لطف ہی کوئی اور ہے۔ اب معصوم کا فرمان پڑھنے کا مولا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ، جب کوئی مومن پر، جب کوئی ہمارا چاہنے والا ہم پہ صلوات پڑھتا ہے نا، جب بھی صلوات پڑھتا ہے تو پھر اس کے بدن سے ایک خوشبو نکلتی ہے، خوشبو نکل کے اس کے بدن سے خوشبو نکل کے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، اس کے بدن سے نکل کر ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، پھر اس سے پہلے فلک میں، پہلے فلک سے دوسرے فلک میں، دوسرے فلک سے تیسرے فلک میں، اسی طرح پورے عالم میں، اسلام کے عالم میں، افلاک میں خوشبو صلوات پھیل جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تسبیح چھوڑو، رکوع سمیٹو، چلو زمین پر جشن مصطفیٰ شروع ہو گیا ہے۔ جشن مصطفیٰ شروع ہو گیا۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا۔ اب ادھر رسول نے یہ کیوں کہا کہ میں اس وقت نبی تھا، نبی تھا؟ اب رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اس وقت رسول تھا؟ حالانکہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ لیکن ادھر رسول نے کیا فرمایا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا۔ اب یہ کیوں کہا میں نبی تھا؟ اب قرآن ہے، سورہ احزاب ہے، خدا نے کریم ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خدا نے کہا میں اور میرے ملائکہ صلوات پڑھ رہے ہیں کس پر؟ نبی پر، نبی پر، نبی پر۔ تو رسول نے کیا فرمایا تھا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا۔ اب خدا نے یہ کہہ کے زمانے کو بتا دیا نبی جب سے ہے میں تب سے صلوات پڑھ رہا ہوں۔ نبی جب سے ہے وہ تب سے ہے، نبی جب سے ہے وہ تب سے شاہد ہے، نبی جب سے ہے وہ تب سے مبشر ہے، نبی جب سے ہے وہ تب سے نذیر ہے، نبی جب سے ہے وہ تب سے مبشر ہے۔ اب نبی نبی کم سے ہے، تھوڑا سا اب نبی نبی کم سے ہے۔ خود میرے مولا علی علیہ السلام سے مشرف سے پوچھا گیا یا علی آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے ہیں خدا سے توفیق ہدایت مانگ رہی تاکہ برداشت کر سکے۔ مولا عرض کرے فرمایا سن سائل وَقُلْ مِنْ عَمْرٍ وَعَمْرٍ لَا شَيْءٍ وَلَا شَيْءٍ مِنْ مَشِيَّةٍ نَحْنُ مَشِيَّةُ اللَّهِ۔ اور فرماتے سب سے پہلے کن ہے، کن سے پہلے عمر ہے، عمر سے پہلے لا شے ہے، لا شے سے
پہلے مشیت ہے. مولا فرماتے اگر آپ بھی نہیں سمجھے میں تجھے اور سب تمہاری سمجھ کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں. مولا فرماتے ان اللہ خلق آدم طین من الزبط زبط من البحر بحر من الظلمة ظلمة من النور نور من الحق حق من آدم کو تین سے پیدا کیا, تین کو ضبط سے پیدا کیا, ضبط کو باہر سے پیدا کیا, باہر کو ظلمت سے پیدا کیا, ظلمت کو نور سے پیدا کیا, نور کو حق سے پیدا کیا, حق کو آیت سے پیدا کیا, آیت کو سورہ سے پیدا کیا, سورہ کو یقوتا سے پیدا کیا, اور یقوتا کو ناشے سے پیدا کیا, اور ناشے کو مشیت سے پیدا کیا. جب جہاں تک آئے نا مولا فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ واللہ کی مشیت ہمارے محمد ہے. ہم آلے محمد ہیں. نبی جب سے ہے وہ تب سے ہے, لیکن نبی جب سے ہے وہ تب سے شاہد ہے. لیکن اس پہلے بات سے کہہ دیتا ہوں, جب مولا ادھر تک آئے نا وہ اللہ کی مشیت ہمارے محمد. اب سائل کا ذہن چکرایا, کہنے لگا جائلی اس کا مطلب ہے کیا آپ تب سے ہیں جب سے وہ ہیں؟ کہا اس کا مطلب کیا آپ تب سے ہیں جب سے وہ ہیں؟ یعنی فرماتے ہیں خاموش, اگر ہم تب سے ہوتے پھر وہ نہ رہتا, ہم نہ رہتے. فرمایا اگر ہم تب سے ہوتے جب سے وہ ہے پھر وہ نہ رہتا, ہم نہ رہتا. اب حکمت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے میرے مرشد علی کا, اب حکمت میں خدا کی قسم ڈوبا ہوا جملہ میرے مرشد علی کا. علی فرماتا ہے وہ جب سے ہے, بغل دھیان میری طرف کرنا, میرے بھائی آ رہے ہیں دھیان میری طرف کرنا. اور فرماتے ہیں وہ جب سے ہے وہ تب سے ہے, لیکن وہ جب سے ہے ہم اس وقت سے اس کی توحید کے گواہ ہیں, لیکن وہ جب سے ہے. خاندان زہرا پہ بلند صلوات. انشاءاللہ ان کا بھی آنا میرا جانا ہے. خدا کی قسم مجھے ملت کے کھڑا جھوٹے پہ 14 کی لعنت ہے. ابھی میں نے جشن شروع کرنا تھا, لیکن ان کا آنا میرا جانا میرے بھائی ہیں, میرے لیے قابل عزت ہے, محترم ہے. لیکن کیا فرمایا, نبی جب سے ہے تب سے شاہد ہے, نبی جب سے ہے تب سے نذیر ہے, نبی جب سے ہے, بہت جلدی کرو کرنے لگا, نبی جب سے تب سے نذیر ہے. اب قرآن ہے, سورہ آل عمران ہے, خدا بند کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. خدا نے فرمایا میں نے آدم نبی سے لے کر عیسیٰ نبی تک میں نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے, نبوت دیتا ہوں لے لو, نبوت دیتا ہوں لے لو, شریعت دیتا ہوں لے لو, حکمت دیتا ہوں لے لو, لیکن میری ایک شرط ہے. پروردگار کون سی؟ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا, تمہارے بعد ایک رسول آئے گا, یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ جس کا نام احمد ہوگا. اب وہ رسول تو آئے گا, لیکن اب وہ رسول کہاں سے آئے گا؟ اب ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تاریخ احمدی ہے, جس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابرز الحقیقت الاحمدیۃ. خداوند کریم نے کہا میں نے حقیقت محمد کو ظاہر کیا, میں نے حقیقت محمد کو ظاہر کیا. میں نے ہاتھ جوڑے جوڑ کے کہا پروردگار اللہ تو نے کہا کہ میں نے حقیقت محمد کو ظاہر کیا, تو کہتے تھا میں نے حقیقت رسول کو ظاہر کیا, تو کہتے تھا میں نے حقیقت نبی کو ظاہر کیا, تو نے کہا کہ میں نے حقیقت محمد کو ظاہر کیا. یہ کیوں کہا؟ ابھی خداوند کریم خاموش ہے کہ فوراً رسول بول فرمایا خاموش, اب بولنا محمد باؤس بولا محمد کا کلنا محمد, میرا پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد, درمیان والا بھی محمد. رسول تمہیں دین کا درس دے رہے تھے, اب جو محمد ہے وہ ظاہر ہے, اب جو محمد ہے اب وہ ظاہر ہے. صدا کر دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد
اب کہاں سے ظاہر کیا؟ فرمایا میں نے حقیقت محمد کو ظاہر کیا. میں نے حقیقت میرے پروردگار کہاں سے؟ فرمایا میں نے احدیت کی کام سے حقیقت محمد کو ظاہر کیا. اور جو خداوند کریم نے جب کہا نا میں نے احدیت کی کام سے حقیقت محمد کو ظاہر کیا، جیسے ظاہر کیا خدا نے کہا میرا حبیب میں نے تجھے زمین پہ بھیجنا ہے. کہا پروردگار اللہ چلا جاؤ. فرمایا نا 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 نا، اگر تو ایسے چلا گیا پھر تجھے چھوڑ کے مجھے اللہ کون مانے گا؟ تجھے چھوڑ کے مجھے اللہ کون مانے گا؟ فرمایا پھر فرمایا میں جاتا ہوں بیبی من امکانی، مجھ سے امکان کی نیند سے جسم لیتا جا. کہا پروردگار جب میں امکان کی نیند سے جسم لے کے جاؤں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خدا نے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو محمد رہ جائے گا، میں اکیلا احد رہ جاؤں گا. تو اکیلا محمد رہ جائے گا، میں اکیلا احد رہ جاؤں گا. دو تین باتیں اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے انہوں نے آگے جا کے حاضر دینی ہے. اور بندے حسن یوسف کی بات کرتے ہیں. یوسف بڑا حسین ہے. اب حسین کسے کہتے ہیں؟ حسن کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے کہا آنکھیں ایسی ہوں، کسی نے کہا چہرہ ایسے ہو. یہ وہ حسین نہیں. جب میں مدرسے میں تھا لاہور تو ہمارے ایران سے استاد آئے ہم پڑھانے کے لیے. جب وہ آئے تو انہوں نے ہمیں حسن کی تعریف بتائی، انہوں نے عربی میں بتائی. میں آپ کو اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں بیٹا ہر عاشق یہ چاہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ ایسا ہو، وہ ایسا ہو، وہ ایسا ہو. لیکن میرے استاد فرماتے ہیں بیٹا شریعت کی زبان میں حسین اسے کہتے ہیں جو بے عیب ہو. ہمارے شریعت کی زبان میں حسین اسے کہتے ہیں جو بے عیب ہو. اور جسے خدا کہے تو بے عیب ہے وہ خود کتنا بے عیب ہوگا. ایسا حسین ہے کہ پکار کے کہا میرا حبیب میرا حسن تیرے جمال میں، میرا کرم تیرے کمال میں، میرا غضب تیرے جلال میں، میری منزل تیری آہوں میں، تو میری منزل تیری آہوں میں. تو مجھ سے جدا نہیں، میں تم سے الگ نہیں، تو مجھ سے جدا نہیں. ہاں ہاں تم سب کچھ ہو پر خدا نہیں. فرمایا تم سب کچھ ہو پر خدا نہیں. فرمایا میرا حبیب میں تجھے ایسا حسین بناؤں گا، میں تجھے ایسا جمیل بناؤں گا کہ میں تیرا چہرہ بشمس بناؤں گا، میں تیری زلفیں واللیل بناؤں گا، میں تیری آنکھیں وماز البصر بناؤں گا، میں تیری زبان وماز ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بناؤں گا. میرا حبیب میں تیرا سینہ علم نشرہ کا خزینہ بناؤں گا. میرا حبیب میں تیرے ہاتھ رما رمیت اس رمیت ولکن اللہ رما بناؤں گا. میرا حبیب جس گلی میں چلے گا اسے لا اقسم بهذا البلد بناؤں گا. میرا حبیب میں تیرا سفر سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر بناؤں گا. میرا حبیب میں تجھے کوئی اتنا حسین بناؤں گا، میں تجھے کوئی اتنا خوبصورت بناؤں گا، میں تجھے کوئی اتنا حسین بناؤں گا. میرا حبیب میں تجھے علی سے انا اعطیناک الکوثر بناؤں گا. میں بعد تجھے بشیر النذیر بناؤں گا، تاج تلک الرسول بناؤں گا، ساز سم اور رسول کتاب الذی نصطفینا من عبادنا بناؤں گا، جن سے جائے فی سبیل ہی بناؤں گا، خاص حولہ لنریا من آیاتنا بناؤں گا، خاص خاتم النبیین بناؤں گا. بعد سے دین کو تیرے سہارے منواؤں گا. زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ بناؤں گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ بناؤں گا. اور راس رحمت للعالمین بناؤں گا. ذات زمانہ جاہلیت کو دوبارہ زندگی دینے والا بناؤں گا. ذات زمانہ جاہلیت کو زندگی دوبارہ دینے والا بناؤں گا. سین سے تجھے سید الانبیاء بناؤں گا، شین سے تجھے شفیع المذنبین بناؤں گا، سواس سے تجھے صبر کا پیکر بناؤں گا، سواس سے تجھے ذات کا حیات بناؤں گا. جان میری طرف رکھنے جو ہو گیا وہ ہو گیا. سواس سے تجھے ذات کا حیات بناؤں گا، پاس سے تجھے طاہر بناؤں گا، سواس سے تجھے ظلم کو ختم کرنے والا بناؤں گا. اب جملہ سننا، آئین سے تجھے علی ولی اللہ منوانے والا بناؤں گا. آئین سے تجھے علی ولی اللہ بنانے والا بناؤں گا.
بناؤں گا، میں تجھے کوئی اتنا حسین بناؤں گا، میں تجھے کوئی اتنا جمیل بناؤں گا کہ سایہ تک نہ بناؤں گا، کہ سایہ تک نہ بناؤں گا، کہ کل کو کہیں سایہ نہ کہہ دے کہ میں محمد جیسا ہوں، اور جب سایہ محمد جیسا نہیں تو ہم سایہ محمد جیسا کیسے ہو؟ جب سایہ محمد جیسا نہیں تو ہم سایہ محمد جیسا، اور میرا حبیب میں تجھے کوئی اتنا حسین بناؤں گا، اور میں تجھے کوئی ایسا جمیل بناؤں گا، میں تجھے ایسا بناؤں گا عرب کے بدو دیکھیں گے تجھے اور کہیں گے جس کا مصطفیٰ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا، اور جس کی مخلوق ایسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا۔ میرا حبیب میں تجھے کوئی ایسا حسین بناؤں گا۔ میرا حبیب آج بندے حسن یوسف کی بات کرتے ہیں کہ یوسف بڑا حسین نبی ہے، تو یاد رکھنا جس کی زلیخا عاشق ہو اسے یوسف نبی کہتے ہیں، اور جس کا خدا عاشق ہو اسے محمد مصطفیٰ۔ یہ ہاتھ بلند کر دو، یہ مرتبہ سے بلند کر دو، اور اسی میں قرآن کی آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ خدا نے کریم نے کہا میرا حبیب میں تجھے اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا، تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ آدم نبی دنیا سے جاتے ہوئے پوچھ رہا ہے یا اللہ تو راضی ہے، نوح نبی پوچھ رہا ہے یا اللہ تو راضی ہے، ابراہیم نبی پوچھ رہا ہے یا اللہ تو راضی ہے، اسماعیل نبی